أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالذرمة بالنار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمانان مکرم، دینی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے کے اندر آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں دے کر گئی تھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا کہ جس طرح انسانوں کی زندگی ہے اسی طرح یہ دنیا کی بھی زندگی ہے. جس طرح انسان کی زندگی ختم کب ہوگی اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اسی طرح اس دھرتی کا علم، اس دھرتی کا وجود کب ختم ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بس اشرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یعنی علامات بتائے ہیں کہ زمین جب پھٹے گی، پھٹنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گے. فسق و فجور عام ہوگا، جہل عام ہوگا، زنا عام ہوگا. ہر آدمی اللہ کو سمجھنے والا، رسول کو سمجھنے والا شراب پی کر راستوں کے اندر چوراہوں پہ پڑا رہے گا. یہ ساری علامتیں دیکھ رہے ہیں. ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر قیامت کے قریب کی علامتیں بتائیں، ایک علامت یہ بھی بتائی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن ہماری آنکھوں نے جو مشاہدہ کیا ہے، جو ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت جب قریب آتی ہے تو زمانہ کیسا ختم ہوتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا. حتیٰ یتقارب الزمان، زمانہ بہت تیزی سے چلنے لگتا ہے. فتکون السنہ کالشہر، ایک سال مہینے کی طرح لگتا ہے. مہینہ اس طرح گزرتا ہے جیسے ہفتے گزرنے لگتے ہیں.
ہفتے اس طرح گزرنے لگتے ہیں جس طرح دن گزرنے لگتا ہے، اور دن کیسا گزرتا ہے جیسے ایک گھڑی گزر جاتی ہے۔ اور گھڑی کیسے گزرتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تیل کو چھڑک کر اس پر آگ لگائی جائے، جس طرح ماچس کی کاڑی پھینکنے سے آگ کتنی جلدی تیز ہو جاتی ہے، بھڑک اٹھتی ہے، اسی طرح سے یہ دن اور ساعتیں اتنی جلدی سے گزر رہی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ رمضان گزر گیا، اب 3-4 ماہ بعد رمضان آنے والا ہے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ پونا سال کس طرح تیزی کے ساتھ گزر چکا ہے، معلوم ہی نہیں ہوا۔ لاک ڈاؤن آئے ہوئے یہ 4تھا سال لگ بھگ چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے سال لاک ڈاؤن ہوا تھا، لاک ڈاؤن ختم ہو کر کے 3را سال چل رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ قیامت اب آنے والی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ یہ دنیا، یہ دھرتی ختم ہونے سے پہلے پہلے آسمان روئی کا ہو جائے، زمین پیتل کی تانبے کی ہو جائے، اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اسے غنیمت جان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان کو ہمیشہ یہ فکر لاحق ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ غفلت کے ساتھ نہ گزرے، کیونکہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ دیکھیے زندگی بڑی قیمتی ہے، زندگی خط تو ساری چیزیں خط، زندگی ہے تو کاروبار ہے، زندگی ہے تو بیوی بچے ہیں، زندگی ہے تو جائیداد ہے، زندگی ہے تو مال ہے، زندگی ہے تو تجارت ہے، زندگی ہے تو بلڈنگیں ہیں، زندگی ہے تو بینک بیلنس ہے، ہر چیز جو بھی ہے آج ہمارے پاس زندگی کے بل بوتے پہ۔ ویسے بھی مردہ کیا کرے گا؟ سانس ختم ہوتے ہی اسے لے جا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جو ویلیو ہے انسان کی وہ زندگی کی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمارے حوالے کر دیا کہ اس کو لے کر تم چلو، تمہارے اختیار میں ہے۔ ہم اس کو برائی کے کاموں میں لگاتے ہیں، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ اچھائی کی طرف دوڑ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے تمہارے سامنے دونوں راستے بتا دیے، ایک راستہ اعمال کا جنت کی طرف جانے کا وہ بھی بتا دیا، اور ایک طرف شیطان کے نقش قدم کا وہ بھی بتا دیا۔ سیدھے طرف کے اعمال کرو گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے، اگر بائیں ہاتھ کی طرف والے اعمال کرو گے تو سیدھے جہنم تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ تو دنیا میں جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے یہ آب حیات کے سے بھی زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ جیسے باتوں باتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، اگر ایک سانس میں ایک سبحان اللہ بھی ہم نے کہہ دیا تو جنت میں ایک محل کا درجہ ایک بلند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی عنایت یہ فرمائی کہ ہمیں زندگی کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک تو ہے زندگی دی، پھر اللہ کے احسانات دیکھتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر احسانات کرتا جا رہا ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ زندگی دینے کے بعد جب اللہ نے ہمیں چنا ہے، وجتباہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم جو فروٹس ہوتے ہیں ہم اس کو جب چھیلتے ہیں تو ہم چنتے ہیں، ایک انار لیا ہم نے، اس کے دانے نکالنے ہیں، اس کو چیرا، چیرنے کے بعد ہم نے تمیز کی کہ یہ تو کالے ہو گئے، یہ تو خراب ہو گئے، سڑ نکلے، تو اس میں سے بندہ جو اچھے اس کو چنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر بیان فرمائی کہ انسان تو دنیا میں بے شمار تھے، لیکن ہم کو جو اللہ نے چنا ہے اس طرح دانے کی طرح اٹھایا ہے ہمیں۔ ایک تو زندگی دی، زندگی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان کی شکل میں ڈھانچا ہے۔ چاہتا تو دودھ دینے والی بکری بھی بنا سکتا، چاہتا تو اونٹ بنا سکتا، چاہتا تو ایسا جانور بنا سکتا کہ لوگ ہمیں کاٹ کر کے کھا کر کے ہضم بھی کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت شکل کا انسان بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دنیا کے ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن سب سے اشرف، سب سے مکرم، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے معظم انسان کو اللہ نے بنایا۔
اگر انسان کالا کلوٹا بھی ہے تو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اخلاق کی خاطر، اس کے کردار کی خاطر، اس کے کیریکٹر کی بنا پر وہ انتہائی نمایاں نظر آنے لگتا ہے، خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ اب جانوروں کو دیکھیں، گھوڑے کو دیکھیں، کتنا بھی خوبصورت ہو وہ پسند نہیں آتا، مطلب انسان کا ایک لگاؤ ہوتا ہے جانوروں سے، اس کے مقابلے میں تو خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں خدا کی کوئی مخلوق بھی خوبصورت نظر نہیں آنے لگتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے چوپائے، سارے چیزوں کو ہٹا کر کے ہمیں انسان بنا دیا۔ اب انسان تو بنا دیا اللہ نے ہمیں، چوپائے ہٹ گئے تو دنیا میں انسان بچ گئے۔ اب انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کتنے فرقے ہیں دنیا کے اندر جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے تو کوئی بیلوں کا پیشاب پی رہا ہے، کوئی پتھروں کو معبود مان رہا ہے، کوئی آگ کے انگاروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی بت پرستی کر رہا ہے، قبر کے سامنے جا کر رکوع و سجدہ کر رہا ہے۔ ایسے جاہل قوم بھی تو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم ہی اس کو، جس طرح وہ لوگ بتوں کو مانتے ہیں، جس طرح پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جس طرح گائیوں کے پیشاب کو پیتے ہیں، اللہ ہمیں اس میں سے بنا سکتا اگر چاہتا تو۔ کتنا بڑا فضل ہے۔ کبھی ہم نے ایک منٹ کے لیے اپنا سر نیچے کر کے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی اس نعمت کو دل سے ہم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا؟ چاہتا تو یہودی بناتا، نصرانی بناتا، کافر بناتا، مجوسی بناتا، رسول کے طریقے کو چھوڑ کر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے درمیان میں بھی پیدا کرتا۔ ان سب کو ہٹا کر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ جب سارے لوگ کافر، یہودی، عیسائی ہٹ گئے تو اب بچا مسلمان۔ اب مسلمان میں بھی اللہ نے ہمارا انتخاب اگر چاہتا تو نوح کے ماننے والوں میں کرتا، اگر ہمیں چاہتا تو حضرت آدم کے ماننے والوں میں کرتا، حضرت شیس کے ماننے والوں میں پیدا کرتا، حضرت موسیٰ کی امتی بناتا، یا حضرت عیسیٰ کی امتی بناتا، حضرت یوسف کی امت بناتا، حضرت یعقوب کی امت بناتا، حضرت اسماعیل کی امت بناتا، حضرت لوط کی بناتا، حضرت ہود کی بناتا، صالح کی بناتا۔ چاہتا تو پہلے انبیاء میں سے کسی قوم کی ایک امتی، ایک فرد بنا کر کے ہمیں دنیا میں بھیجتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں جو چنا ہے، جو سرور بطحا، سرور کونین محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ کی امتی کے اندر پیدا کیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے جس طریقے سے مرغی دانوں کو چنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چنا ہے، اس کی علامت یہی ہے کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے۔ جب اللہ نے اتنے سارے کام کر لیے، اب ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہماری زندگیاں کیوں غیروں کی بن گئی ہیں؟ ہم نے کیوں یوں نہیں سوچا کہ جب اللہ ہمیں چاہ رہا ہے تو ہم اپنے اعمال کو ایسے درست کریں کہ اللہ ہمارے اعمال کو بھی قبول کر لے، ہمارے اعمال بھی اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کی پہلی آیت کے اندر امت کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے اقتربت الساعۃ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ کیا امت کو اس کا احساس نہیں ہے کہ امت کا ایک ایک قیمتی دن، اگر کوئی آدمی ہمارے ایک دن کے بدلے میں، اگر کوئی ہم کسی کے پاس جا کر کے ہم کہیں کہ ہم دنیا بھر کا سونا لا کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ہماری ایک دن زندگی، ایک دن کی جو بت گئی وہ زندگی واپس کر دو، کوئی واپس کر سکتا؟ ہمارا ایک دن ساری دنیا کے اندر 7 زمین 7 آسمان بھر کر کے سونا رکھ دے تو وہ بھی ہیچ ہے، اس کی بھی کوئی قیمت ویلیو نہیں ہے ہماری ایک دن کی زندگی کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ آدمی دن بدن اس کی شام ڈھلتی ہے، اس کے دن کا سورج غروب ہونے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے موت کے قریب جا رہا ہے۔ للناس وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن بندے اس قدر غافل ہیں کہ جس قدر چوپائے غافل ہیں۔
چوپائے غافل ہیں تو انہیں تو اللہ نے عقل نہیں دی، انہیں اللہ نے ہماری طرح کا ان پر ذمہ داریوں کو عائد نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر عقل بھی دیا، ہوش بھی دیا، صحیح سمجھ بھی دیا، راستوں کو بتا دیا، صحیح کون سا ہے اس کی تمیز دے دی، غلط کون سا ہے اس کی بھی تمیز دے دی۔ انسان اگر چاہتا ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ و ارفع بن جاتا ہے۔ آدمی اگر چڑھتا ہے سیڑھیوں کے اوپر، چڑھنے پہ آتا ہے تو فرشتوں کو نیچے کر دیتا ہے، چڑھتا ہے تو فرشتوں سے اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، جب گھٹیا پن پہ اتر آتا ہے تو خنزیر سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک چیز دی ہے، ایک چیز نہیں دی، اور جانوروں کو بھی ایک چیز دی ہے، ایک چیز نہیں دی، لیکن انسان کو دونوں چیزیں دی ہیں۔ فرشتوں کو دیکھیں، فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے، شہوت نہیں دی ہے۔ جانوروں کو دیکھیں، جانوروں کے اندر شہوت ہے، عقل نہیں ہے۔ انسان کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا، شہوت بھی دی ہے۔ اگر انسان شہوت کو دبا کر کے عقل کے بل بوتے پر اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو تمام فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، فرشتوں کے مرتبوں کو گھٹا کر کے اوپر بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہی انسان اپنی عقل کو دبا کر کے شہوتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑ دیتا ہے، رسول کی سنتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، تو یہی انسان خنزیر سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ہم نے کئی بار وہ واقعہ سنا ہے، جب بھی بڑوں سے سنتے ہیں تو ہم کتنی مرتبہ سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، ایک خنزیر ملا، جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو گویائی کرنے کی طاقت دی تھی۔ حضرت موسیٰ کا لقب ہی ہے کلیم اللہ، یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ تو راستے میں جا رہے تھے، خنزیر ملا، پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو خنزیر نے کہا تم تو اللہ کے پاس باتیں تو کرتے ہو، اللہ کے پاس اپنی بات منوا بھی سکتے ہو، تو میری ایک ریکویسٹ ہے، وہ اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ وہ خنزیر سے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بتا بھائی تیری ریکویسٹ کیا ہے، تیرا سوال کیا ہے، تیرا ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو موسیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس خنزیر نے کہا کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک انسان بنا دے، سچا پکا انسان بنا دے، جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہو اللہ کے احکام پر چلنے والا بنا دے، صحیح سمجھ عطا کر دے، بالکل انسانوں والا کام میرے ساتھ ہونے لگے، ایسا میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ مجھے بنا دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جو اپنی اللہ سے باتیں کرنی تھی وہ سب کچھ کر لیے۔ آخر میں بات یاد آ گئی کہ وہ خنزیر نے کچھ باتیں اللہ تک پہنچانے کو کہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فلاں راستے میں فلاں جانور ملا تھا، تو وہ آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس سے بتا دینا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان تو بنا دے گا لیکن ایمان کی دولت سے نہیں نوازے گا۔ انسان تو بنا دے گا لیکن ایمان کی دولت سے نہیں نوازے گا، اسلام کی دولت سے نہیں نوازے گا۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، پھر ایک مرتبہ کبھی اتفاقاً راستے میں وہی جانور خنزیر کی ملاقات ہوئی، تو بڑے شوق سے آیا کہ موسیٰ تو اپنے رب کے پاس باتیں کر کے آئے ہو، میرے لیے خوشخبری بھی لائے ہوں گے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی تو پوچھا موسیٰ آپ تو پیغمبر ہو، کیا بات بنی جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، التجا کی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جو تیرا ڈیمانڈ تھا میں نے اللہ کے سامنے رکھا تھا، اللہ کا جواب یہ آیا ہے کہ اللہ تجھے انسان تو بنا سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں بنا سکتا۔ تو وہ خنزیر کہنے لگا انسان ہو کر ایمان والا نہ رہوں، اس سے اچھا یہی ہے کہ میں ساری زندگی اسی حالت پر گندگی کھا کھا کے دنیا کے اندر سے ختم ہو جاؤں، مجھے یہ پسند ہے۔ انسان ہو اور ایمان والا ہو، ایمان والا نہ ہو، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ انسان تو بہت سارے ہیں، کافر بھی تو انسان ہے،
پوجا کرنے والا آقی وہ بھی تو انسان ہے. اگر ایمان ہی نہ رہے تو جینے کا مقصد ہی کیا ہے؟ جو بات موسیٰ علیہ السلام کے خنزیر کی سمجھ میں آ رہی تھی، آج ہمارے ایمان والوں کی سمجھ سے وہ بات باہر ہے. اس کو تو ایمان کا احساس تھا، آج ہمارے اندر ایمان ہو کر بھی اس کا احساس ختم ہو چکا ہے. دنیا کے دلدل میں پھنس کر، کاروبار میں پھنس کر کے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی روگردانی کر کر کے دنیا کے اندر جنت سنوارنے لگ گئے. دنیا دی تھی اللہ نے، زندگی برائے بندگی ہے، یعنی جو اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے یہ صرف بندگی کی خاطر ہے. ہم دنیا میں پڑ گئے، اپنی دنیا کے اندر جنت کو سجانے لگ گئے. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہی آئے گا، حفاۃ عراۃ یتطاولون فی البنیان. لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوگا، سر ڈھانکنے کے لیے ٹوپی نہیں ہوگی، پھٹیچر ہوں گے، فقیر ہوں گے. لیکن قرب قیامت کا زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس اتنی فراوانی کر دے گا کہ وہ چوپائے چرواہے یعنی بکریوں کو چرانے والے اتنی بلندی پر بلڈنگیں کھڑانے لگیں گے، ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے کہ میری بلڈنگ تیری بلڈنگ سے کافی اونچی ہے. جہالت اتنی عام ہو جائے گی کہ جسے نہ الف آتا ہو اور نہ یا آتا ہو وہ تو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے. اور انسان دنیا میں رہ کر کے اپنی جنت دنیا کے اندر بناتا جاتا ہے. اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جس جنت کو میں دنیا کے اندر سجا رہا ہوں نہ اس جنت کو ہمیشہ باقی رہنا ہے اور نہ مجھے اس کے اندر ہمیشہ باقی رہنا ہے. کتنے آئے جنت بنا کر. شداد نے کیسی جنت بنائی تھی، ایسی جنت بنائی، ایسی جنت بنائی، لیکن جب جنت میں دخول کی باری آئی تو قدم رکھ نہ سکا، اس کی وفات ہو گئی. اسرائیل نے آ کر کے اس کی جان کھینچ کر کے لے گئے. جتنی فکر آج دنیا کی ہے اگر اس کی تھوڑی سی مقدار دین کی خاطر آ جائے تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. جب گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں کو فکر ہوتی ہے، خواہشیں بھی بڑھنے لگتی ہیں کہ اب میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے، اب یہ بڑی ہوگی، اس کی عمر ایک جوانی تک ڈھلے گی، چلتی رہے گی. جب اس کا وقت بیاہ کا آئے گا تو میں اس کے گھر کے اندر فلاں جہیز کے سامان دوں گی. کسی دوسرے کے یہاں میری بچی جائے گی تو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. میری بچی جب جائے گی تو اتنے سامان میں بھیجوں گی کہ جانے والے یعنی میری بیٹی کے سسرال والے اسے حقیر نگاہ سے نہ دیکھیں. کتنی فکر. ابھی بچی پیدا ہوئی ہے تبھی جہیز کے سامان کی فکر چل رہی ہے کہ اتنا لے جا کر کے میں میرے سمدی کے گھر پہنچا دوں گی. کاش کہ وہی فکر اگر دین کی خاطر بھی ہوتی کہ مجھے بھی اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے جو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارزق ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، جبار ہے، قہار ہے، مالک یوم الدین ہے، کل اس کے سامنے میری پیشی ہونی ہے. اگر یہی سامان دین کا میں لے جا کر کے اگر اللہ کے سامنے نہ لے جاؤں تو میرا کیا بنے گا؟ باپ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، کل دوسری لڑکی کو ساتھ لے جا کر کے زندگی گزارے گا تو لڑکی والے یہ سمجھے کہ بڑے مالدار کو ہم نے دیا ہے. دیکھیں گے کہ لڑکے کا پیسہ کتنا ہے، بلڈنگیں کیسی ہیں، اس کا گھر گھرانہ خاص ہے، اس کا کاروبار بڑا چل رہا ہے، تجارت میں سب سے آگے نکل گیا ہے. تو باپ سوچتا ہے کہ ساری چیزیں میں بیٹے کو دے دوں گا کیونکہ دوسروں کی نظر میں یہ حقیر نظر نہ آنے لگے. کبھی باپ اپنی فکر نہیں کرتا مجھے بھی رب الاحکمی عالمین کے پاس جانا ہے. اگر میرے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا، عبادتوں کو کھولے گا، میری نمازوں کو کھولے گا، میرے تلاوت قرآن کو دیکھے گا تو وہاں پر حقیر نگاہ سے دیکھے گا. اس کا احساس ہمارے دلوں کے اندر سے کب کا اڑ چکا ہے. اب لے دے کر ایک لفظ ہی باقی رہ گیا ہے ہمارے اوپر فٹ آنے کے لیے، بس ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں. کیونکہ ہماری زندگیوں غیروں سے مختلف نہیں ہیں. کاروبار میں جھوٹ تو غیر بھی بول رہا ہے، انسان بھی بول رہا ہے. دوسرا حق جو دبا رہا ہے غیر بھی دبا رہا ہے، مسلمان بھی دبا رہا ہے. سب کچھ ہم نے غیروں کے طریقوں پر کر لیا، بس نام کی تمیز ایک ہی باقی رہ چکی ہے
کسی کا نام گنیش ہے تو ادھر ہمارا نام دیکھیں تو عبداللہ، کسی کا نام نعمت اللہ ہے، دونوں کی زندگی ایک ہے، نماز سے دور، دونوں دور۔ احکام شریعت پر کرنے والے کافر کے اندر اور مسلمان کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کو تو پتہ نہیں، لیکن ہمارا مسلمان جان کر کے انجانا پن اختیار کر نمازوں سے دور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک الصلاۃ بین الایمان والکفر۔ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، جس امام کی ہم اقتدا کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ ہمارے امام کے نزدیک ہے۔ لیکن امام شافعی کے مسلک کو اٹھائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مسلک کے اندر نماز کی اہمیت کیسی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اندر یہ بات ہے، بڑے زور سے دبدبے سے ہے، اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو فوراً کافر ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو فوراً کافر، جس بیوی کے پاس وہ رہتا ہے اس کی بیوی فوراً حرام ہو جاتی، کیونکہ جب کافر ہو گیا بندہ تو بیوی کا نکاح اس کا کہاں باقی رہے گا؟ ایک تو مسلمان ہے تو دوسرا کافر ہے، جوڑ نہیں کھا رہا، میل نہیں ہو رہا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اندر چھوڑنے والا نمازوں کو پکا کافر ہے، فوراً اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اثر نو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری نماز سے دوری بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھائی تین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نمازیں فرض کی ہیں، ایک تو عیدین ہے، رمضان کے بعد کی عید ہو یا بقرعید کے بعد کی عید ہو یا جمعے میں ہو۔ جس وقت جمعے کے اندر مجمع آتا ہے، آنا تو یوں چاہیے تھا کہ مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، راستوں میں لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگتے۔ جمعے کا یہ عالم ہونا چاہیے تھا کہ مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، روز ہر جمعے کے اندر لوگ باہر راستوں میں چوراہوں پہ نماز پڑھنے لگتے۔ لیکن آج کا ماحول، جب جمعہ آتا ہے تو 4 صف مسجد کی ہماری پوری ہونا مشکل ہے۔ جب خطبہ عربی کا شروع ہونے لگتا ہے تو اس وقت ہمارے لوگوں کو نماز کا وقت نظر آنے لگتا ہے کہ بھائی وقت ہو رہا ہے، اب نماز کھڑی ہونے کا وقت ہے، اب جائیں گے، کیونکہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں دین سے کوئی تعلق نہیں، بیانات ہمیں سننا نہیں ہے، ہم سب کچھ پیدائشی مسائل کو جاننے والے ہیں۔ یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے ہی اترے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ ہمیں آ گیا، قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گیا، مسائل بھی آ گئے، دین کی باتیں بھی آ گئے، ہمیں مسجد جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو صرف انتظار کرتے 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 جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنا ہماری شریعت کے اندر یہ واجب ہے۔ اگر آدمی جمعے کی نماز چھوڑ دیا تو اسے ہماری شریعت حکم یہ کرتی ہے کہ تو ظہر کی نماز جو 4 رکعت ہے وہی پڑھ لے، جمعہ اب تیرے اوپر نہیں ہے۔ جمعہ تو جماعت کے ساتھ اگر تو نماز پڑھتا تو تب تجھ پر جمعہ واجب تھی، اب تو جماعت کو چھوڑ دیا ہے، اب تو اکیلا جا کر کے ظہر کی 4 نماز پڑھ لے۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک 4 رکعت کا مسئلہ ہے، پھر دوسری رکعت جمعے کا مسئلہ ہے، دونوں میں افضل ظہر کی نماز ہے۔ ہم نے جمعے کو قیمتی بنا لیا، ظہر کی نمازیں ختم، ظہر کی نمازیں ٹھپ پڑ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو احساس ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر منافقوں کا عروج تھا، لیکن کسی منافق کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ فجر کی نماز چھوڑ دیا، عشاء کی نماز چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے جو نمازوں کے اندر جو چھوڑنے میں پکڑ رکھی ہے، فجر کی نماز چھوڑنے پر اللہ کے یہاں کیا پکڑ ہے، عشاء کی نماز چھوڑنے پر اللہ کے یہاں پکڑ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم یہ لوگ اگر چلنا نہ بھی آتا ہے تو گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے آ کر کے نماز میں شریک ہو جاتے۔ اتنی بڑی پکڑ اللہ کے پاس ہے جو بندہ فجر اور عشاء کی نماز چھوڑتا ہے۔
ہمارے اندر تمیزیں سب ختم ہو گئی، پوری نمازیں بالکل صفاً صفا ہو کر کے ساری نمازیں ہماری نظر میں ایک ہی ہو گئی، فجر بھی غائب، ظہر بھی چھوٹ رہی ہے، عصر، مغرب، عشاء سب چھوٹ رہی ہے، بس پابندی ہماری جمعے میں ہو رہی ہے یا تو پھر عیدین میں ہو رہی ہے۔ عیدین کی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ نماز زیادہ سے زیادہ وقت پر پڑھنا واجب ہے، چھوٹ جائے تو نفل، کیونکہ اس کی قضا نہیں ہے۔ 3 دن کے اندر اگر عید کا وقت آ گیا، اگر ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، بارش آ گئی، مسجد کے اندر تالے لگ گئے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ 3 دن کے اندر وقت سے پہلے ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اگر 3 دن پار ہو گئے نہیں پڑھ رہے تو پھر اس کی نماز کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ فرض نمازیں آدمی اگر 80 سال تک چھوڑ دیا نماز، اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ میری عمر 80 سال ہو گئی، میں زندگی کے اندر ایک نماز نہیں پڑھا، تو شریعت کہتی ہے کہ جتنی عمر بھر کی ساری نمازیں تجھ پر واجب ہیں، کوشش تیرے ذمہ ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میرے 80 سال پار ہو گئے، میں نمازیں کہاں سے پڑھوں؟ اب تو میں 2-3 سال میں قبر کے قریب جا رہا ہوں، مجھ پر نمازیں لاد رہی ہیں، میں کہاں سے پڑھوں گا؟ تو شریعت کہتی ہے اب تجھے معلوم ہو گیا تیری عمر 80 سال ہے، تو دن بھر جس طرح چاہے تو نماز پڑھ، قضا لوٹانی پڑتی ہے تجھے، عمر قضا کی نیت سے صبح شام لے کر نمازیں پڑھتا رہے، تجھے اطمینان ہو جائے کہ میری 80 سال کی نمازیں پوری ہو گئیں۔ اگر اس دوران میں بندے کا انتقال ہو گیا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اپنا حق سمجھ کر کے معاف کر سکتا ہے، کیونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب حقوق اللہ ہیں۔ اللہ اپنے حق کے اندر کمی کو برداشت کر سکتا ہے اگر چاہے تو، لیکن دوسرے حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس دنیا بھر کے سونے سے زیادہ افضل اور قیمتی ہے۔ کوئی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہماری سانس، ایک منو ٹنوں کا اسے سونا بھی دے دے تو ہماری ایک سانس واپس کرنے کے لیے تیار۔ تو سمجھے کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عنایت ہمارے اوپر کی ہے کہ زندگی کے سانس کو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، زندگی کے جتنے بقیہ سال ہیں ساری چیزوں کو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب ہم صحیح سمجھ کر کے رب ذوالجلال کے حکام کے پابند بنیں تو ناجی بنیں گے، یعنی نجات پکی ہے۔ اگر اللہ کے احکام کو ٹھکرا کر رسول کی شریعت سے منہ موڑ کر زندگی گزاریں گے تو ناری بنیں گے، جہنم پکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ جب تک ہماری عمریں باقی رہیں گی، جب تک ہمارے جسموں کے اندر سانس باقی رہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کا پابند بنائے رکھے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔